پاکستان ٹوڈے سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر یاتمون۔ 8 فروری 2024 کو ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ عام انتخابات میں عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے۔ پاکستان کی اہم تحصیل جو سیاسی حوالے سے بڑی معتبر ہے، تحصیل کبیر والا، اس کا صوبائی حلقہ PP 212، اس حلقے کی محرومیت دور کرنے کے لیے دو گروپوں کے درمیان ایک ایسی باہمت اور قابل فخر بیٹی جو اس حلقے کی عوام کی فلاح کے لیے نکلی ہیں، آج ہم نے ان سے ٹائم لیا اور ان کی مصروفیت کی وجہ سے آج ہم دوران سفر ہی ان کے انٹرویو کریں گے کہ ان کی دن رات جو محنت ہے، حلقے کی عوام سے محبت ہے، وہ قابل دید ہے اور دن رات عوام سے رابطہ مہم تیز کیے ہوئے ہیں۔ صوبائی اسمبلی PP 212 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں مخدوم زادی سیدہ روبینہ زہرا گردیزی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے آج مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ چلیں دوران سفر سے ہی آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت ایفرٹ کر رہی ہیں اپنے حلقے کے عوام کے لیے۔ سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا، پاکستان کی سیاست میں گردیزی خاندان اہم کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، تو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اور سیاسی پس منظر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی۔ میرا سیاسی اور سماجی خاندان ہے۔ جب سے پاکستان بنا اس سے پہلے سے میرے آباء و اجداد یہیں کے مقیم ہیں۔ سلار وین سے لے کر کوکرہٹہ تک جو میٹل روڈ ہے آج بھی وہ میرے ہی والد صاحب نے، ہمارے ہی بزرگوں نے خود دیا اپنی زمین سے۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جو اسکول ہیں ان کی آج تک جو زمین ہے وہ میرے والد صاحب نے ہی دی ہوئی ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ان کا اراضی سینٹر ہے وہ اس وقت چک حیدرآباد میں ہے۔ پورے اس علاقے میں صرف چک حیدرآباد میں اراضی سینٹر ہے کبیر والا کے بعد۔ اس کے بعد میرے جو والد ہیں وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے اور ہوتے رہے۔ میرے پھوپھا عباس حسین گردیزی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے MNA بنے۔ اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں وزیر بھی رہے، اور میرے پھوپھا وہ ہیں جنہوں نے آئین پاکستان جو بھٹو صاحب نے بنایا اس میں ان کے دستخط ہیں۔ میرے والد صاحب، میرے بھائی مخدوم سلطان احمد شاہ گردیزی بڑے متحرک ہوتے تھے الیکشنز میں، اور خود بھی وہ چیئرمین کا الیکشن لڑتے تھے، اور دونوں وفات پا چکے ہیں۔ اپنے والد اور اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اپنے پھوپھا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی عوام کی خدمت کروں اور اللہ کو راضی کروں۔ کبیر والا کی سیاسی تاریخ میں دیکھا جائے تو آپ پہلی خاتون امیدوار ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، تو آپ دن رات کوشاں بھی ہیں، کن وجوہات پر فیصلہ کیا کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے؟ میں اپنے والد کی وفات کے بعد سے اپنی زمینوں کو خود سنبھالتی تھی، اور بچپن سے ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ چک حیدرآباد میں ہم لوگ، میرے والد صاحب مجھے ساتھ لے کے آتے تھے، اور انہوں نے میری تربیت ہی کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ میں جب اپنی زمینیں سنبھالیں تو مجھے اپنے وسیب، اپنے رعایا کی مرحومیوں کا پتہ چلا۔ میں خود بھی اپنا جو چھوٹا سا میرا اپنا جگہ ہے وہاں کے جو رعائے ہیں ان سے ہمیشہ ووٹ خود میں لے کے دلواتی رہی ہوں۔ کبھی سید گروپ کو اور ایک دفعہ حراج گروپ کو بھی دلوایا ہے اپنے خاندان سے علیحدہ ہو کر، اور لیکن میں نے یہ محسوس کیا پچھلے چند سالوں سے کہ وہ چیزیں جو یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے پوری نہیں ہوتی۔ صرف تھانہ کچہری اور ظلم و ستم کے علاوہ ان کو اتنا محروم رکھا گیا ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے، اور ان کو اپنا رعایا، پورے حلقے کو رعایا سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے، عورتوں کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے، عورتوں کو حقوق نہیں ملتے۔ کچہری میں عورتیں لائنوں میں صبح سے رات تک بیٹھی رہتی ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، حالانکہ عورت، کسان عورت جو ہے اپنے کسان شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کر کام کرتی ہے، لیکن جہاں پر اس کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ بچوں کی صحت، بچے بغیر جوتیوں کے گھوم رہے ہیں، بچے مطلب ان میں پڑھائی، ان میں شعور ہی نہیں دیا گیا، جو کہ ہم ایک سیاسی لوگ جن کو ہم بناتے ہیں تھوڑا سا ان کا اگر خیال کریں، ان کو شعور دیں
تو میرے خیال میں یہ حلقہ بھی دوسرے حلقوں کی طرح بہت اچھا ہو سکتا تھا، اور اس حلقے کی عوام میں بھی کافی سکون، کافی محبت، کافی پیار اور کافی خوشی نظر آ سکتی تھی اگر ہم لوگ ان کی صحت کا خیال رکھتے، اگر ہم لوگ ان کی پڑھائی کا خیال رکھتے، اگر ہم لوگ بزرگوں کے لیے کوئی ہسپتالوں کا خیال رکھتے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کورٹ کچہری تھانہ کلچر کو دیکھتے ہوئے میں اس میدان میں قدم رکھا، عورت کو وومن امپاورمنٹ کے لیے میں نے یہ قدم رکھا. پر اب عورتوں کے لیے آسانی ہو گئی، آپ ان کی آواز بنی ہیں، تو جب عوام کے اندر جاتی ہیں، عورتوں کے درمیان جاتی ہیں، ان کی آواز سنتی ہیں، کیا محسوس ہوتا ہے ان کے مسائل سن کے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت اچھا موقع دیا ہے کہ جو بھی ہمارے اس حلقے میں جب سے پاکستان بنا ہے، میں پہلی خاتون ہوں کبیر والا سے الحمدللہ، جو کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں، اور یہ بھی سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. میں جب عورتوں میں جاتی ہوں تو ان سے ایک ہی بات ہوتی ہے، بی بی ہون ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਸੂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ. اور ان کے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس سوئی گیس نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، جس بیچاری کا شوہر نہیں ہے، جس کے بچے چھوٹے ہیں تو اس کو تھانے میں جاتے وقت بھی دقت ہوتی ہے، وہاں سے پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو وہ پوری نہیں کر سکتا، اور ان کے لیے بولنے کے لیے کوئی آواز نہیں تھی جو کہ ایک ضلعی لیول پر حکومت کے سامنے ان کی آواز بن کر بات کی جائے. الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں ان کے حقوق کی پاسداری کروں گی. اور 2.5 سال سے مسلسل الیکشن کمپین جاری ہے، چاہے ملک کی سیاست میں نشیب و فراز آتے رہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہے، آپ نے ہمت نہیں آ رہی ہے، آپ کی الیکشن کمپین مسلسل جاری ہے، بلکہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت بھی عوام کی خدمت کر رہی ہیں. جذبہ کہاں سے آیا آپ کے درمیان؟ اپنے والدین کی طرف سے یہ جذبہ آتا ہے. میرے والدہ ماشاءاللہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ کہ ان کا دل جو تھا بہت سخی تھا اور بہت حساس تھا، اور وہ لوگوں کی مدد کرتی تھیں. اور میرے والد صاحب جنہوں نے کھلے عام لوگوں کی مدد کی، زمینیں دیں ان کو جن کے گھر میں کھانا نہیں تھا، گندم پہنچائی. تو یہ چیز جب بچپن سے انسان دیکھتا ہے تو آپ میں خود بخود یہ چیز آتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے عورت کو یہ نوازا گیا ہے کہ جب وہ سوچ لیتی ہے تو عورت جتنی بھی تکالیف اور مشکلیں ہوں وہ پورا کر لیتی ہے. جب میں نے یہ ارادہ کر لیا اور اپنے ان غریب عوام کی، پہلی تو بات ہے کہ مجھے غریب کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، کیونکہ غریب جتنا بھی غریب ہے اللہ کے وہ اتنا قریب ہے، اور اگر اس غریب کو ہم گلے لگائیں گے تو شاید اللہ ہم سے راضی ہوگا. تو جب میں نے یہ عہد کر لیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے خدمت کرنی ہے، تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ الیکشن رک رہے ہیں، الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن نہیں آ رہے. جب سے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ میں اپنے حلقے میں نہیں گئی، میں اپنی عوام میں نہیں گئی، ان کے دکھ سکھ میں نہیں گئی. میں ہر جگہ جہاں کوشش کرتی ہوں پورا پہنچوں. اور جب ظاہری بات ہے جب میں پہنچی ہوں، جب میں نے ان کی جتنا ان کے قریب جاتی گئی ہوں، میں نے ان کی تکالیف دیکھی ہیں، جتنا ان کے قریب جاتی گئی ہوں میں نے ان کی محرومیاں کو دیکھا ہے، تو ان چیزوں سے ان کے دلوں میں بھی میرے لیے الحمدللہ محبت اور پیار پیدا ہوا ہے. اور اسی کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ اے ساڈی دھی ہے تے کبیر والے دی دھی ہے، اسی سے مجھے وہ دختر کبیر والا الحمدللہ مجھے یہ القاب نوازا گیا. اب میں نے عوام کے اندر گئی ہوں، عوام کی محرومیاں دیکھی ہیں اور عوام کے ساتھ اپنے رابطے. ظاہری بات ہے کہ آپ جب ایک چیز میں جب قدم رکھتے ہو تو اسی وقت آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس تکلیفوں میں ہیں اور کس ان کے کیا کیا ضروریات زندگی ہیں. اور سب سے بڑی بات، اگر ان کا دکھ بانٹا جائے، تھوڑی سی ان کو خوشی دے دی جائے، 5 منٹ کی بھی چاہے ان کے ساتھ بات کر کے خوشی دے دی جائے، تو اس سے وہ لوگ مجھے زیادہ پسند کرنے لگ گئے ہیں. یہ میری دل کی آواز ہے اور میری پرورش ہی ایسی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ تو تے ساڈی اپنی دھی ہیں، تو تے مخدوم صاحب دی دھی ہیں، تو سیدزادی ہیں، تورے خاندانہ دے ساڈے تے بڑے انہوں نے ساڈے واسطے بڑے کام کیتے ہیں. یہ چیز کرتے ہوئے میں نے جب ان کی بچوں کی صحت کو دیکھا، جس گھر میں جاؤ تو کیونکہ انفارچونیٹلی سوئی گیس ہمارے علاقوں میں نہیں ہے، جو پچھلی حکومتیں آئیں، جو پچھلے ہمارے یہاں پر نمائندے بنے،
تو انہوں نے اپنے چیئرمینوں کے کہنے پہ، جن کو وہ نوازتے ہیں ان کے کہنوں پہ، ایک جگہ سے لے کے بیچ میں سارا علاقہ کٹ کر کے دوسری جگہ پہ سوئی گیس دے دی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہمارا اس دھوئیں سے پولوشن کتنی بڑھ گئی ہے، اسموگ کتنی ہو گئی ہے. اکثر جس گھر میں جاتی تھی وہ کھانسی کرتے تھے. تو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت میں نے ہیلتھ وینز لگوائیں، ان کے ایکس ریز کروائے، جو میرے سے ہو سکا دوائیاں دلوائیں. بچوں کے لیے ایک دفعہ ہر یونین کاؤنسل میں وینز لگوائیں کہ بچوں کی صحت کا پتہ چلے، ان کو ملٹی وٹامنز ملیں، ان کو طاقت کی دوائیاں ملیں. جو میرے سے ہو سکا اپنی ہستی کے مطابق میں نے ان لوگوں کے لیے کیا 2.5 سال میں. جی میڈم بتائیے گا، کبیر والا کی سیاست کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ کبیر والا کی سیاست کا مستقبل انشاءاللہ میں بہت روشن دیکھتی ہوں. کبیر والا جاگ چکا ہے، ان میں شعور آ چکا ہے، اور وہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نئی قیادت آنی چاہیے. کبیر والا کا نوجوان جو ہے باشعور ہے، اور وہ الحمدللہ میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ میں کبیر والا کا مستقبل بہت روشن دیکھ رہی ہوں. کبیر والا میں خوشحالی دیکھ رہی ہوں، کبیر والا میں پڑھائی دیکھ رہی ہوں، اور اس پسماندگی کو ختم ہوتے دیکھ رہی ہوں جو 70 سالوں سے 2 گروپوں کی سیاست تھی اور وہ کبیر والا کو پسماندہ رکھے ہوئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اب کبیر والا میں خوشحالی آئے گی اور کبیر والا کا مستقبل بہت روشن ہے. کبیر والا کی سیاست میں ماضی میں بہت سے القاب سننے کو ملے، جیسے محسن کبیر والا، اور آپ کے 2.5 سالہ عوامی رابطوں مہم کے دوران آپ کو دختر کبیر والا کا خطاب مل چکا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو اپنی عوام، اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا شکریہ کروں گی جنہوں نے مجھے اس اہل سمجھا اور مجھے دختر کبیر والا کا خطاب دیا. تو اس کا یہی ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کے ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ رہی ہوں. انہوں نے مجھے میرے سے بیٹھ کر بات کی ہے، میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی ہے، میں نے ان کا ہر طریقے سے کوشش کی ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو. اپنی مدد آپ کے تحت بھی، اگر مجھے ڈی سی کمشنر صاحب سے بھی جا کر بات کرنی پڑی ہے میں نے ان کی ہے، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ گھل مل گئی ہوں تو انہوں نے مجھے یہ لقب دیا ہے. آپ کا جو صوبائی حلقہ ہے پی پی 212، اس کے جو مخالف گروپوں کی سیاسی حکمت عملی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ 2 گروپوں نے سب سے پہلے تو کسی تیسرے کو آنے کی جرات ہی نہیں دی. انتقامی سیاست، تھانہ کلچر، لوگوں پہ جھوٹے مقدمے. اگر ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے جا تھانہ دار، ایون کہ بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں ان 2 گروپوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے لیے آگے جا کے مسئلے مسائل ہوں گے. 2 گروپ ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ اس نے کوئی نظریاتی سیاست نہیں کی، ہمیشہ مفاد پرستی کی سیاست کی اور چڑھتے سورج کو سلام کیا. ان میں کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا مینیفیسٹو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. انہوں نے عوام میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کریں گے، ہم صحت کا کریں گے. دوسرا گروپ جو ہے وہ جب بھی آیا تو پہلے آ کے لوگوں کو بڑے پیار محبت سے، شیرین زبان سے ان کو اپنے ساتھ کیا، اور آخر میں یہ ہے کہ اب وہ حراجستان، پاکستان کے اندر ایک حراجستان بنانا چاہتے ہیں. وہ ان کا پورا ونگ جو ہے، اوپر بھی حراج، رائٹ بھی حراج، لیفٹ بھی حراج، اور ان کو اتنا ان لوگوں میں خوف اور دہشت خوف ہے کہ کسی کی بکریاں چوری ہو رہی ہیں. جہاں میں جاتی ہوں دونوں گروپ کی طرف سے کسی کی بکریاں چوری ہو رہی ہیں، کسی پہ جھوٹی FIR ہو رہی ہے، کسی کو جس گھر سے میں جاتی ہوں تو ان کے نمائندے، وہ خود نہیں، ان کے نمائندے پہنچ جاتے، ایک کرندے پہ بی نو کیوں ووٹ دیندے پہ، اے نہ کرو تو اے نہ کرو. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جاہل، ان پڑھ، غریب، عورت، بچہ، مرد، سب جو ہے نا اس وقت ان میں ضمیر ان کا جاگ چکا ہے اور ان میں شعور آ چکا ہے. دوسرا، اس سیاست، ہمارے اس حلقے کی سیاست میں صرف تھانہ کچہری ہے. کسی کی بکریاں چوری ہو رہی ہیں تو FIR ہو رہی ہے، کسی کا جھگا ٹوٹ رہا ہے تو FIR ہو رہی ہے. حتیٰ کہ کسی نے کسی کے گھر جو ہے نا کسی کی جوتی اٹھا کے ایک دوسرے کی لڑائی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ ان کو پستول نکلا تھا، فائرنگ تھی. اس کے علاوہ کورٹ کچہری اور تھانے کی سیاست کے علاوہ ان 2 گروپوں نے 70 سال میں کچھ نہیں دیا عوام کو ان کے ذہنی
اور جسمانی ان کی نشو و نما کے لیے کچھ خیال نہیں کیا، ان کی صحت کا خیال نہیں کیا، بچوں کی پڑھائی کا خیال نہیں کیا، صاف پانی کا خیال نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا. سڑکیں ہیں تو اتنی کچی کچی سڑکیں ہیں کہ آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتی. پتہ نہیں یہ لوگ جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے. ایک سڑک بنی، ایک گروپ آیا، انہوں نے پتہ ہے کہ اگلی دفعہ پھر ہم نے دوسرے گروپ میں آ جانا ہے، انہوں نے اسٹے لیا. دوسرا گروپ آیا، اس نے کوشش کی بن جائے، اس کی پھٹی لگ جائے، اس نے اسٹے لے لیا. پھٹی کی سیاست چل رہی ہے کہ اس کا پھٹی لگنا ضروری ہے اس سڑک پہ، ادروائز جو لوگ ہیں وہ مرتے جائیں، لوگ ان پتھروں پہ چلتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تحصیل کبیر والا کی پسماندگی کے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں اٹس ویری آبویس کہ جو دو گروپ ہی ہیں پہلے دن سے جو آ رہے ہیں. بیچ میں جو پہلے کہ ہمارے بزرگوں کی سیاست تھی، اس وقت سچی بات ہے نہ کوئی سوئی گیس تھی، نہ کوئی لائٹ تھی. بات سیدھی ہے، ان لوگوں نے ان کی صحت کا خیال رکھا، ان لوگوں نے ان کی ہر قسم کی امداد کی، ان لوگوں نے ان کے گھروں میں خوشیاں بانٹی، اپنی جیب سے بھی وہ لکڑیاں دے دیتے تھے. اب تو یہ ہے کسی کے باغ میں لکڑی اگر پڑی ہے خالی جلنے جاؤ تو اس کا سر منڈوا دیا جاتا ہے. اور بعد میں جو 70 سال کے بعد ان دو گروپوں نے سیاست کی تو وہ پھر پچھلی والی سیاست نہیں کی، وہ صرف سیاست کی اپنے زور سے، اپنے تھانہ کلچر کورٹ کچہری سے، اور ان کو فرق ہی نہیں پڑا. انہیں پتہ کہ ہم دونوں میں سے ایک نے آنا ہے، تو انہوں نے بڑی سیاست کی، بن گئے جا کے اپنے ایئر کنڈیشن گھروں میں بیٹھ گئے. ان کو نہیں پتہ 3 سال پھر الیکشن کے قریب آ گئے جی ہم فاتحہ دینے آئے ہیں یہ وہ. تو 3 سال کی جو محرومیاں ان لوگوں نے بہت محرومیاں دی ہیں، تو یہ علاقہ پسماندہ سے پسماندہ ہوتا گیا. یہ 70 سالہ ذمہ دار یہ دو گروپ ہیں. جی آپ کی ماشاءاللہ 2.5 سالہ یہ ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے کافی پارٹیاں آپ سے رابطہ بھی کر رہی ہوں گی، اور کن کن پارٹیوں نے آپ کو ٹکٹ کی آفر کی ہے؟ 3 بڑی پارٹیز ہیں آپ کو پتہ ہے، اور تینوں پارٹیز کی نظروں میں ہوں. لیکن میں عوام کے مستقبل، روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی کی طرف میں رجحان کروں گی. اپنے بزرگوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے حلقے کے عوام کے لوگوں کی مشاورت سے میں اس پارٹی کو جوائن کروں گی اگر انہوں نے کہا جس میں ان کی بہتری ہوگی. ابھی تک میں آزاد ہوں. کامیابی کے بعد حلقے کی عوام کو پہلا تحفہ کون سا دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے میری عوام نے کامیاب کیا تو حلقہ PP 212 کی آواز اسمبلی میں کبھی نہیں اٹھائی گئی. کبیر والا کا اسمبلی میں کبیر والا کا نام، کبیر والا کے حلقوں کا نام نہیں لیا گیا. سب سے پہلے تو میں اپنے حلقے کو انٹروڈیوس کراؤں گی کہ پاکستان میں یہ ایک حلقہ بھی ہے اور اس پر بھی نظر ثانی کی جائے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے وعدے اپنی عوام سے کیے ہیں، جو میں نے اپنا منشور دیا ہے عوام کو، اس کے خاطر میں اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گی. ان کے جو میں نے وعدے ان سے کیے ہیں وہ میں پورے کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو میں دن رات اپنی عوام میں رہوں گی اور ان کی خوشی کے لیے، کبیر والا کی خوشحالی کے لیے گامزن رہوں گی. اور ان کو سب سے پہلا تحفہ جو ہے کبیر والا کو، وہ کبیر والا کو سکھ اور چین اور سکون کا تحفہ ہوگا اور خوشحالی کا تحفہ ہوگا. میڈم اپنے صوبائی حلقہ PP 212 کی عوام کے نام کیا پیغام دیں گی؟ میں اپنے حلقے کی عوام کے نام یہ پیغام دوں گی کہ میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، ڈٹ جاؤ، ڈٹ کر مقابلہ کرو، کسی سے مت ڈرو. اللہ کے علاوہ کوئی کسی سے خوف کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم سب نے ڈٹ کر انشاءاللہ ان بڑے بڑے سیاسی اجادہ داروں کو ختم کرنا ہے. ووٹ کی طاقت سے ان 2 دھڑوں کو ختم کریں اور اپنے میں شعور کے ساتھ، اپنے ذہن اور اپنے دماغ اور دل اور سوچ کے ساتھ ووٹ دیں، اور ووٹ دے کر اپنی اس بہن کو، اپنی اس ماں کو، اپنی اس بیٹی کو کامیاب کریں. اور ایک بات ہے کہ ہمارا ایک رواج ہے، ہمارے وسیب کا ایک رواج ہے کہ جب بیٹی کسی کے گھر چل کے جاتی ہے، 302 کا دفعہ تو مقدمہ ہوتا ہے، وہ بھی ختم کر دیتے ہیں. تو میں ان کی بیٹی ہوں، میں ان کے گھر چل کے جا رہی ہوں اور وہ مجھے بہت عزت دے رہے ہیں. تو اس لیے میں وہ اپنی بیٹی سمجھ کر مجھے عزت دیں، مجھے کامیاب کریں. اور میری کامیابی کبیر والا کی عوام کی کامیابی ہے، میرے بچوں کی کامیابی ہے، میرے بزرگوں کی کامیابی ہے، میرے نوجوانوں کی کامیابی ہے. تو کبیر والا کی عوام کے نام میرا یہ پیغام ہے
کہ کبیر والا کے جو لوگ ہیں، کبیر والا کی جو عوام ہے وہ میرے بچے ہیں اور کبیر والا میرا گھر ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے کامیاب کیا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ میں کھڑی ہوں. ان کے گھروں میں انشاءاللہ خوشحالی لے کے آؤں گی اللہ نے چاہا تو. اور میرے بزرگوں کی ہمیشہ سے خدمت کی سیاست رہی ہے، میرے بزرگوں نے ہمیشہ خدمت کی ہے، اس لیے میں بھی اپنی اس عوام سے توقع رکھتی ہوں کہ مجھے یہ موقع دیں، میں ان کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کروں. اللہ بھی ہم سب سے راضی ہو. خدمت کرنے سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور آپ کو خدا سے بھی، آپ اللہ سے بھی یہ دعا کرتے ہو کہ ہم سے راضی ہو جائیں. تو ان کی خدمت کرنا میرے لیے بہت، میرے دل میں ایک ہے کہ میں ان کے لیے کوئی اچھا کام کر جاؤں کہ تاکہ آمد میرا نام جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں زندہ اور جاوید رہے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی مصروفیات میں سے آج ہم نے ٹائم لیا. آپ حلقے میں صبح سے نکلے ہوئے. سیدہ روبینہ زہرا گردیزی کا جذبہ دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عورت کے ووٹ سے، بہتر سوچ سے اب یہ علاقے کی تقدیر بدلنے آئی ہیں. تو انشاءاللہ ساتھ دیں اور ایسے امیدوار ہوں تو عوام کی آواز جلد ایوانوں تک پہنچتی ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ملتان ٹوڈے.